السلام علیکم، فیاض احمد بات کر رہا ہوں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ہٹلر کے حوالے سے اس کی صحیح تصویر پیش کروں۔ ویسے تو پورا معاشرہ جانتا ہے کہ ہٹلر کون تھا اور اس نے کیا کارنامے انجام دیے۔ میں تھوڑا سا جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں کہ ہٹلر کا تعلق آسٹریلیا سے تھا۔ اس کی ماں کرسچن اور باپ یہودی۔ ایک رپورٹ کے مطابق کہ یہ ایک ناجائز بچہ تھا اور اپنے باپ سے شدید ترین نفرت کرتا تھا۔ اس کے باپ کا رول اس کی زندگی میں اس کے لیے بہترین کبھی نہیں رہا۔ ماں سے یہ اٹیچ تھا اور بچپنا تو اس کا آسٹریلیا میں گزرا، پھر اس کے بعد جرمن سے یہ بڑا متاثر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آسٹریلیا کے جس اسکول میں یہ پڑھتا تھا وہاں کے ایک ٹیچر تھے جس کا تعلق جرمن سے تھا اور وہ جرمنی کے حوالے سے بڑی شاندار گفتگو ان کے سامنے رکھتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہٹلر جو ہے جرمن سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جب وہ نوعمر تھا، یعنی چھوٹی عمر کا رہا ہوگا، حالی 13-14 سال کا، تو یہ اتنا جو ہے نا جرمن کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش کے حوالے سے بتاؤں کہ پیدائش ہے اس کی 20 اپریل 1889، یعنی ہٹلر کی جو پیدائش ہے 20 اپریل 1889، تاریخ کا سیاہ ترین دور۔ ظاہر سی بات ہے جس دن یہ پیدا ہوا دنیا کے لیے ایک بہت مشکل ترین یہ ہستی ثابت ہوا ہے۔ تو بہرکیف میں بتانا چاہ رہا ہوں ہٹلر کے حوالے سے کہ بچپن میں اس کو مصوری کا شوق تھا۔ اس نے بہت ساری تصویریں پورٹریٹ بنائیں، اسے فروخت بھی کیا۔ پھر آرمی جوائن کرنے کی کوشش کی۔ اس کے کمزور جسم کو دیکھ کر آرمی والوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ پھر پہلی جنگ عظیم کا جب وقت آتا ہے تو جرمن جو ہے ہر طرح کے نوجوانوں کو اپنے اس میں بھرتی کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ ایز اے ڈاکیات، یعنی ڈاکیا پوسٹ مین جسے کہتے ہیں آرمی میں، یہ شامل ہوا۔ پہلی ہی جنگ عظیم میں جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ مرے، وہاں پر یہ بھی نشانے میں آیا ایک فوجی کے، برٹش فوجی جس کا نام ہنری تھا۔ ہنری پسٹل لیے ہوئے تھے اور یہ اس وقت بغیر اسلحہ کے تھے۔ تو پھر ہنری کو کیا سمجھ میں آیا، اس نے اسے معاف کر دیا۔ اس کا یہ معاف کر دینا دنیا کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا۔ وہ اس طرح سے کہ یہی بچہ باز میں جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک خطرناک ترین انسان ثابت ہوتا ہے۔ نوجوانی میں وہ کسی طرح سے جو ہے آرمی جوائن کر لیتا ہے۔ پھر یہ نئے نئے تجربات کرنے کا بھی اس کو بہت شوق تھا۔ 1921 میں اس نے اپنی ایک تنظیم بنائی جس کا نام اس نے رکھا، وہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بہرکیف کچھ بھی نام ہو، اس تنظیم کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ اور بعد میں یہی تنظیم جو ہے ناظم گروپ کے نام سے شہرت پاتی ہے 1923 میں۔ اور یہ پھر کسی طرح سے اس کی یہ جو ہے نا جرمن کے ریٹائرڈ آفیسرز کو لے کر جو ہے اپنے گروپ میں شامل کرتا ہے اور جرمن کے لیے آواز اٹھاتا ہے، جرمن کے لوگوں کے لیے۔
تو شروع کے الیکشن میں اس کو اتنی کامیابی نہیں ملی، شروع تو بالکل کامیابی نہیں ملی، پہلا الیکشن اس میں بھی ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑا، دوسرا الیکشن اس میں بھی ناکامی، تیسرے الیکشن میں کچھ بہتری آئی، کیونکہ یہ مسلسل جد و جہد کر رہا تھا، یہودیوں سے شدید ترین نفرت کرتا تھا، اور جرمن کے حوالے سے بڑا مخلص تھا، ان کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم آپ سے مخلص ہیں، آدمی کے بڑے لوگوں کو، ٹاپ کلاس لوگوں کو اپنے تنظیم میں شامل کر چکا تھا۔ پھر یہ ایک لیبارٹری بناتا ہے جس میں جدید ترین اسلحہ ڈیولپ کیا جاتا ہے، ایٹم کہتے ہیں کہ ایٹم بم کا ڈیزائن بھی ہٹلر نے کروایا، اور بہت ہی خطرناک کیمیائی ہتھیار جو ہے اس لیبارٹری میں بنا۔ جب یہ مضبوط ہوا اور کسی طرح سے اس دور کے جو صدر تھے، وہ 85 سالہ، اس کا نام بھی میں بھول رہا ہوں، جرمن کے صدر، وہ اس کی پوری ہسٹری کو جانتے تھے ہٹلر کی، کہ یہ کس ذہن کا ہے اور کس نیچر کا ہے۔ وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایز اے چانسلر جو ہے گورنمنٹ پہ آئے۔ بہر کا اس نے نچلے سطح پہ جو ہے نا، ہٹلر نے بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی، اب ووٹنگ پاور بھی جو ہے بتدریج بڑھتا جا رہا تھا، مگر ابھی اس صدر کے مقابلے میں اس کی وہ پوزیشن نہیں تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس صدر کو بھی یہ بیک کر دیتا ہے، تو اس وقت یہ پھر اس کو ایز اے چانسلر بنایا جاتا ہے، پھر یہ اپنی تحریکیں چلا کر بہت ساری کر کے وہ کسی طرح سے ملک جرمن کا صدر بن جاتا ہے، پھر آرمی کا چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتا ہے، اب تمام پاورز اس کے پاس تھے، تمام ججز کو اپنے انڈر میں کر لیا تھا کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہمارے، یعنی ہم جو کہیں گے، جس طرح سے کہیں گے اس طرح سے کرنا ہے۔ ججز بھی مجبور ہو گئے تھے، اور جو اس کے خلاف تھا اس کے ساتھ بے طرح خطرناک نوعیت کا ظلم کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 4 لاکھ افراد کو اس نے، یہودیوں کو، 4 لاکھ یہودیوں کو، یعنی جس کو خطرناک سزا دینا ہوتا تھا، بڑے سی ایک ڈگی ہوتی تھی، تیل اس میں گرم کیا جاتا تھا اور اس میں اس کو ڈال دیا جاتا تھا، تو 4 لاکھ افراد کو تو اس نے اس طرح سے ختم کیا۔ پھر دوسرے جنگ عظیم میں جو ہے کیمیائی ہتھیاروں کا خطرناک طریقے سے استعمال ہوا، اس میں کہتے ہیں کہ 5 کروڑ افراد، اور جو مین ریزن بنا وہ ہٹلر بنا، 5 کروڑ افراد جو ہے نا لقمہ اجل بنے۔ اچھا، برطانیہ اس کے خلاف تھا ہی، برطانیہ اس کے خلاف تھا ہی، اب ان لوگوں نے ایک پوری پلاننگ کر کے کہ جرمن بے طرح ظلم و ستم کر رہا ہے اپنے مخالفین پہ، اور جو اس کے مخالف ہے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دے رہا ہے، تو ان لوگوں نے پوری پلاننگ سے اس پہ اٹیک کرتے ہیں برطانیہ۔ یہ ایک بینکرس میں رہتا تھا، اپنے بنگلوز کے نیچے میں ایک بینکرس بنایا ہوا تھا، تو پھر ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ برطانیہ جو ہے، ریڈیو سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم چاروں طرف جو ہے، برطانیہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ ہم چاروں طرف سے مسلط ہو چکے ہیں، اب تم اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دو۔ یہ 28 اپریل کی بات ہے، 29 اپریل کو ان کے بنگلوز میں شراب کی محفلیں جمتی ہیں، جس میں اس کا شادی ہوتی ہے، اس کے گرلس فرینڈ سے جو کہ کرسچن ہوتی ہیں، اور 29 اپریل کو یہ شادی کرتا ہے، اور 30 اپریل کو چاروں طرف سے برٹش فوجی جو ہے اس کے بنگلوز کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بینکرس میں سرنگیں تھیں، اور کہا یہ جاتا ہے، اب تک یہ قیاس آرائی ہے کہ
مطلب اس نے اپنے جیسے ہم شکل بندوں کو اس دور کے اخبارات میں دیا ہے، اپنے جیسے بندوں کو یا میک اپ کر کے 8 سے 10 بندے بنا رکھے تھے جو اس کے بنگلوز کی ارد گرد گھومتے رہتے تھے، جو خاص لوگوں کو پتہ تھا کوئی خاص نشانی ہوگی کہ یہ ہٹلر ہے یہ ہٹلر نہیں، اور سرنگ بھی بنا رکھا تھا۔ تو جب برٹش گورنمنٹ جو ہے اس کو گھیرے میں لے لی اور اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ اب چاروں طرف سے آپ کیا طور اس میں ہو، تو یہ جو ہے نا 29 اپریل کی شادی ہوتی ہے 30 اپریل کو، یہ بھی خوب شاندار ڈریسنگ کرتے ہیں، اس کی جو وائف ہوتی ہیں وہ بھی خوب شاندار بلیک کلر کا میکسی پہنتی ہیں اور خود قیمتی زیورات زیب بند کرتے ہیں، اور اس کو زہر کے کیپسول دیتا ہے، وہ اسی وقت مر جاتی ہے اور خود یہ اپنے سر پہ جو ہے ایک گولی مار کے یہ کر لیتا ہے۔ لیکن اس دور کے لوگ اور اب تک اس میں یہ باتیں مطلب چل رہی ہیں کہ جو مرا تھا وہ ہٹلر نہیں تھا، ہٹلر اور اس کی جو وائف تھی وہ سرنگ کے ذریعے سے کہیں بھی نکل گئے تھے، اور جو مرا تھا وہ اس کا ہم شکل تھا۔ تو اس پہ بہت تحقیق بھی ہوا، امریکن انٹیلیجنس نے بھی بتایا کہ یہ فلاں ملک میں پتہ نہیں 1933 دوسری جنگ عظیم 35 یا 36 میں ہوئی تھی، 38 میں نظر آیا، پھر اس طرح کا اور بہت سارے لوگوں کا بھی رپورٹ آیا کہ یہ فلاں جگہ نظر آیا اسی طرح کے بالکل، لیکن اب تک باقاعدہ وہ نہیں کیا گیا کہ یہ ہٹلر واقعی میں مارا گیا تھا یا وہاں سے فرار ہو گیا، کیونکہ اب تک انویسٹیگیشن ہو رہا ہے۔ جس بندے کو ہٹلر سمجھ کے مارا گیا اس کی کھپڑی کا 2010 میں بھی جو ہے تحقیق کیا گیا، تو تحقیق کرنے میں پتہ چلا کہ یہ جو کھوپڑی تھی جس کو گولی لگی تھی یہ کسی خاتون کی کھوپڑی تھی۔ یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ یہ ایک کیا بولتے ہیں خاتون کو کس طرح سے میک اپ اس طرح سے کیا گیا کہ وہ مرد لگنے لگے۔ تو بہرکیف اب تک کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے، اور اب تک اس پہ تحقیقات ہو رہا ہے کہ ہٹلر واقعی اپنے آپ کو اس نے شوٹ کر کے مار لیا تھا یا وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ تو کڑی سے کڑی اب تک ملایا جا رہا ہے، تحقیق اب تک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہٹلر کی ایک اسٹوری تھی، یہ تاریخ کا بدترین انسان، اس نے انسانیت پہ بے انتہا ظلم کیا۔ اس کی پہلی جو لورز تھی وہ اس کی بھتیجی تھی جو بعد میں سوسائڈ کر لیتی ہے۔ مطلب اس کی جو پوری ہسٹوری جو ہے بہت ہی خطرناک، بہت ہی ڈینجرس، آپ اس کے بارے میں جتنا تحقیق کریں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ اگر اندر کوئی ہٹلر جنم لے رہا ہے یا پیدا ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرے اور انسانیت کے لیے کام کرے۔ صرف اپنے نظریے پہ اور اپنے موٹو پہ چلنا انسانیت نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا سننا، لوگوں کی باتوں کو سمجھنا بھی انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو ہلاکو خان، چنگیز خان اور ہٹلر جیسے لوگوں سے پاک کرے۔ پاکستان زندہ باد۔